على محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا آخری سبق نمبر 21 وقف کی یہ تختی ہے۔ اس سبق کی آخری 2 سطریں آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور مزید یہ کہ اس آخری 2 سطروں کے اندر جو قاعدہ بیان کیا ہے نون قطنی کا، اس نون قطنی کے قاعدے کو بھی آپ سماعت کریں گے، اور ان 2 سطروں کے اندر یہی نون قطنی کا قاعدہ بطور ادائیگی بھی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے نون قطنی کا قاعدہ سمجھ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ پورا قاعدہ یوں تو آپ کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی توجہ کریں آپ، تو بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا کلمہ ہے خیرن الوصیۃ، آپ نکال لیجئے خیرن الوصیۃ، اس کلمے پر آپ انگلی رکھیں۔ اب ہم اس کلمے کے اندر اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ہے؟ کلمہ اس طرح لکھا ہوا ہے خیرن الوصیۃ، کیا لکھا ہوا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھ لیں، خیرن الوصیۃ، صحیح؟ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہے خیرا، دراصل تھا یہ خیرن، کیا تھا؟ یہ خیرن تھا، صحیح ہے؟ خیرن میں یعنی را پر 2 زبر کی تنوین تھی، را کے اوپر کیا تھی؟ 2 زبر کی تنوین۔ تو اس 2 زبر کی تنوین کے آخر میں جو نون ساکن کی آواز آتی ہے خیرن، کس کی آواز آتی ہے؟ کس کی آواز آتی ہے؟ خیرن۔ تو یہ نون جو ہے، یہ نون اس حمزہ کے نیچے آ گیا جو ما قبل ملانے کی صورت میں گر رہا ہے، خیرن الوصیۃ۔ اب دیکھیں نل وصیۃ میں جو نون لکھا ہوا ہے، یہ جس حمزہ کے نیچے ہے وہ حمزہ گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے ما قبل ملانے کی صورت میں۔ ما قبل ملانے کی صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ گر رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس کو گراتے نہیں ہیں جیسے وقف میں پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے الوصیۃ، کیا پڑھیں گے؟ الوصیۃ کا جو حمزہ ہے، حمزہ ہے، یہ ما قبل ملانے کی صورت میں گر رہا ہے، اور چونکہ پیچھے جو کلمہ ہے وہ خیرن ہے، خیرن، آخر میں نون ساکن کی آواز ہے، آخر میں نون ساکن کی آواز ہے، خیرن نون کی آواز ہے، اس نون کو اس حمزہ کے نیچے لکھ دیا، حمزہ گر گیا ما قبل ملانے کی صورت میں۔ اب ہم وہ جو 2 زبر کی تنوین کا 1 زبر ہے اس کو نون کے نیچے ڈال دیا، اس کو نون کے نیچے لگا دیا، صحیح ہے؟ اب یہ بن گیا خیرن الوصیۃ، کیا بن گیا؟ کیونکہ تنوین کی ادائیگی بھی باقی ہے، صحیح ہے نا؟ خیرن، نون کی آواز اس کی ادائیگی بھی باقی ہے، صحیح ہے؟ اور جو 1 زبر کم کیا، 2 زبر کو الف سے بدل دیا نا، خیرا، وقف میں بدلتے ہیں نا خیرا، لیکن یہاں بدلا نہیں ہے،
پڑھ تو رواں سے رہے ہم، خیرنل 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 پڑھ تو رواں سے رہے، بدلا نہیں ہے. اس ایک زبر کو اٹھا کر نون کے نیچے ڈال دیا تو یہ خیرنل ہو گیا. تو یہ قاعدہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے تو وصل میں، کس میں؟ وصل میں، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں. تو یہ جو نون لکھا ہوا ہے یہی نون کتنی ہے. آپ جتنے بھی کلمات دیکھ لیجئے ان تمام میں یہی نون کتنی کا قاعدہ ہے. تو قرآن مجید میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کے نیچے چھوٹا نون لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نیچے نہیں لکھا ہوتا. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اگر ملا کر پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہوتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ غلط پڑھا ہے. تو ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں غلط پڑھ رہا ہے. احد اللہ الصمد ملا کر پڑھنے میں یہ درست ہے، صحیح ادائیگی ہو رہی ہے. ملا کر پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد پڑھیں گے، احد اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لیکن یہاں پر نون قطنی نہیں ہے، یہاں پر چھوٹا سا نون نہیں لکھا ہوا. تو بعض جگہ پر نون چھوٹے سے لکھے ہوئے ہیں، بعض جگہ پر نہیں لکھے ہوئے ہیں. اسی لیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کم سے کم پورا قرآن پاک ناظرہ اگر ہم پڑھ لیں، اگر ہم پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیں یا کسی کو سنا دیں، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی غلطیاں، جیسے سورۃ الاخلاص میں نون قطنی نہیں لکھا ہوا، اور مقامات پر بھی نون قطنی ہم ملا کر پڑھتے ہوں گے، نون قطنی کا قاعدہ لگ رہا ہوگا، ہم نون قطنی نہیں کر رہے ہوں گے. تو ہمیں تو نہیں پتا نا قاعدے کا صحیح، لیکن سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. مکمل قرآن پاک ایک مرتبہ ہم سنا دیں، ایک کاش اللہ تعالی ہمیں سنانے یا پڑھنے میں کامیابی عطا فرمائے. آئیے اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرن الوصیۃ. اچھا اس کی ہجے کس طرح کریں گے یہ بھی سیکھ لیجئے، اس کی ہجے بھی سیکھ لیتے ہیں. خا یا زبر خی، را زبر را، خیر خیر، نون لام زیر نل، خیرنل خیرنل. اب وصیت کی ہجے الگ کر دیں. واو زبر و، صاد یا زیر صی، صی، سی نہیں پڑھیں گے، صی، وصی، یا زبر یا، وصیہ، تا پیش تو، وصیت، وصیت. اب ملا کر پڑھیں گے خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ. اسی طرح تمام کلمات کی ہجے اسی طرح کریں گے. اچھا اس کو وقف میں کس طرح پڑھیں گے یہ بھی سیکھ لیجئے. پہلے وصل میں صحیح ہے، خیرن الوصیۃ، آگے وقف خیر الوصیۃ.
تو وقف میں جو ہے نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، نون قطنی ہمیشہ وصل میں پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے. آگے پڑھتے ہیں شیبن السماء. آگے وقف شیبا السماء. حمزہ کی ادائیگی میں خیال رکھیں، ایک تو اس کو ادا کرتے وقف میں اور ساتھ ہی ساتھ وصل میں بھی اس کی ادائیگی کا پورا خیال رکھیں. آگے پڑھتے ہیں منیبین ادخلوها. منیبین ادخلوها. آگے وقف منیب ادخلوها. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نون قطنی کی ادائیگی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو نون قطنی کی ادائیگی اسی انداز سے ہوگی. منیبین ادخلوها. آگے وقف منیب ادخلوها. آگے ہے مبین اقتلوا. مبین اقتلوا. دو نون آ گئے نا، مبینی اور پھر نون قاف زیر نق. مبین اقتلوا. مبین اقتلوا. آگے وقف مبین. 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 اقتلوا. اقتلوا. آگے ہے قدیر الذی. قدیر الذی. آگے وقف قدیر. الذی. الذی. آگے ہے خبیرن الذی. خبیرن الذی. آگے وقف خبیرا. الذی. خبیرا. الذی. الحمدللہ عز وجل. مدنی قاعدے کی تمام ہی تختیاں یعنی تختی نمبر 21 تک ہم نے مدنی قاعدہ مکمل پڑھ لیا، اور 22ویں تختی جو نماز کے اذکار ہے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کی دہرائی کا سلسلہ بھی جاری ہے. آئیے اپنی دہرائی کے سلسلے کو بھی مکمل کرتے ہیں. دعا قنوت ہماری جو ہے وہ ادائیگی کے لحاظ سے چل رہی تھی، اس کو بھی مکمل کرتے ہیں تو ہمارا قاعدہ مدنی قاعدہ الحمدللہ عز وجل ایک بار ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونؤمن بک. اب دیکھیں یہاں پر بھی حمزہ ہے اور حمزہ پر جھٹکا ہے، تو اس حمزہ کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ
ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك. اب اس جگہ پہ غلطی ہوتی ہے دعائے قنوت میں، ہماری جگہ غلطی ہوتی ہے، ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، ہم پڑھتے ہیں وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ، تو وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ دال کو نہیں کھینچ، وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. نیچے جو آیت درود ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون صاد یصلون علی النبی یہاں کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے، روکیں گے تھوڑا سا، نبی، کیونکہ تشدید ہے، تشدید والا حرف وقف میں باقی رہتا ہے. نبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا صاد صلوا علیہ وسلموا سین وسلموا تسلیما یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم
معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مدنی قاعدہ روزانہ پڑھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ روزانہ کم سے کم مدرسہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغان میں 41 منٹ جو مدرسہ ہوتا ہے، اس میں تو سبھی نیت کر لیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو پڑھ چکے ہیں، جن کو پڑھنا آتا ہے، وہ پڑھانے کی نیت کر لیں، اور اپنے لیے روزانہ 12 منٹ ضرور نکالیں گے مدنی قاعدہ سیکھنے اور پڑھنے کے لیے۔ اب آئیے قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت کی ادائیگی کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ كوثر ثر ثار زبر ثر كوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك إن شانئك شانئك هو الأبتر هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر۔ ایک بار پھر اس سورۃ الکوثر کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہاں پر دیکھیے شروع میں ہے اِنَّا، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پہلی آیت میں ہے پہلا کلمہ اِنَّا، ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، اور آخری آیت جو ہے تیسری آیت اس میں اِنَّ شَانِئَكَ۔ اب یہاں ایک غلطی ہوتی ہے، بعض اسلامی بھائی شروع میں جو ہے کھینچنا ہے اِنَّا، اس کو پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَا۔ اب یہ لحن جلی کی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے۔ جیسے مدنی منع بھی کہیں تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے، تو ہمیں فوراً اس اچھے انداز سے حکمت عملی سے
مدنی منع کی اصلاح کرنی چاہیے کہ قرآن درست پڑھنا چاہیے. جب قرآن درست پڑھیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے. تو آپ انا اس کو کھینچ کر پڑھیں. تو یہ غلطی نہ ہو، نہ کسی کی غلطی پر حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. مدنی منوں کو بھی پڑھائیں یا ان سے بھی تلاوت سنیں تو درست سنیں، غلطی نہ ہو. دوبارہ پڑھ لیں. اب دیکھیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلامی بھائی، ان میں سے بھی بعض نے کھینچا، بعض نے نہیں کھینچا. اس کو کھینچنے کی عادت بنائیں، بغیر کھینچے نہ پڑھ. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.